چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجھی، شرارت۔ اس نے کچھ لوگوں سے کہا، عقبہ بن ابی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، تو اونٹ کی اوجڑی، آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا، جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، اس میں گندگی ہوتی، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی، کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو۔ تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی، تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے، جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لیں تو ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائے۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے جنہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے۔